دنیا کی اس آخری دن میں برپا ہونے والا اللہ کا وعدہ ہے جس دن پوری کائنات کے فنا ہونے کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہولناک سور کی آوازوں اور زلزلوں کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھی بھول جائیں گی۔ تمام انسان و حیوان اس چیخ و دہشت سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ قیامت نہایت ہی قریب آن پہنچی ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک ٹھاک تاریخ اور وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ایسا راز ہے جسے اللہ نے کسی فرشتے یا نبی کو نہیں بتایا، لیکن غیب کی کچھ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئیں جو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ خبر کچھ علامتیں اور نشانیاں تھیں جس کے پورے ہو جانے کے بعد ہی قیامت کا ظہور ہوگا۔ انہی علامات میں سے ایک علامت دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ اس متعلق مختلف احادیث اور روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو اس پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے۔ ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی زندہ رہوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ اس قتل و غارت کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی زندہ ہو تو اسے اس خزانے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ زیادہ دریائے فرات یعنی یوفریٹس ریور ترکی کے کوہ ارارات کے برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں طوفان کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ فرات 2800 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو ترکی، شام، اردن، کویت اور عراق سے ہوتا ہوا خلیج فارس یعنی پرسن گلف میں گر جاتا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے ماضی میں ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے قدیم بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ شام کے شہر جرابلس کے اعماق اور طائف کے مقامات کے قریب ایک صحرا ہے جہاں سے فرات گزرتا ہے۔ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشین گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اسی علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہے۔ یہاں وہ غار سرمن رائے ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام روپوش ہیں اور آخری زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک دریائے فرات کے کنارے بے شمار اہم تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ نہر فرات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ انجیل کے مکاشفہ میں اس نہر کا ذکر یوں آیا ہے کہ عنقریب یہ نہر سوکھ جائے گی اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ اس نہر کے نیچے 4 فرشتے ہیں جنہیں بطور سزا نیچے پھینک دیا گیا تھا، اور قبل از قیامت ان میں سے ایک فرشتہ فرات میں سے ایک ایسا پیالہ انڈیلے گا جس سے اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ بائبل کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو انہیں ایڈن یعنی جنت کے باغ میں رکھا تھا جہاں قسم قسم کے درخت اور پھل میوے تھے۔ اس جنت کے باغ کو سینچنے کے لیے وہاں ایک عظیم ندی بنائی گئی تھی جس کی 4 شاخیں تھیں۔ ان 4 شاخوں میں ایک فرات کی نہر تھی جو اس دنیا میں آ کر گرتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت اسلام میں بھی موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں آپ سدرۃ المنتہا نامی عظیم درخت کی جڑ سے 4 شاخیں نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
تو جبرائیل امی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے 2 نہریں نیل و فرات ہیں جو دنیا میں جا کر گرتی ہیں۔ دریائے فرات کا کون سا حصہ جنت سے منسلک ہے جہاں سے یہ پانی اس زمین پر آتا ہے؟ یہ ایک پراسرار معمہ ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق دریائے فرات سے نکلنے والا سونا ہی اس عظیم جنگ کی وجہ ہوگی اور جس کے بعد قیامت قریب تر ہو جائے گی۔ اس لڑائی میں ہر لشکر سوچے گا کہ فرات سے نکلنے والے سونے پر اس کا قبضہ ہو جائے۔ دراصل یہ لڑائی اور سونے کے اس خزانے کا نکلنا ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا کے مال و زر میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے یہ خزانہ ایک آزمائش ہوگا۔ دریائے فرات سے سونا نکلنے کی اس پیشین گوئی کی آخر کیا تعبیر تھی اور فرات سے سونے کا یہ پہاڑ کب نکلے گا؟ اس کے متعلق علماء اور محققین کے مختلف آراء اور نظریات موجود ہیں۔ بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ جس سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا گیا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے اور یہ سونا کچھ اور نہیں بلکہ شام و عراق سے نکلنے والا تیل ہے، جسے 20ویں صدی میں زمین کے اندر سے دریافت کیا گیا اور جسے دنیا کا کالا سونا یعنی لیکوڈ گولڈ بھی کہتا ہے۔ لہٰذا حدیث میں سونے کے پہاڑ کو دراصل اس کالے سونے سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ تیل کی دریافت کے بعد سے ہی یورپ اور عرب ملکوں میں قوت و طاقت اور مال و دولت کی مٹبھیڑ شروع ہوئی۔ عراق و شام میں تیل کے بڑے بڑے کنویں اور چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر موجود واقع ہیں، جہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ صرف عراق کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ مثال 1917 سے لے کر آج تک عراق مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ کبھی ترک عثمانی، کبھی عرب قوم پرست، کبھی صدام حسین، کبھی برطانوی فوج تو کبھی جرمن فوج، کبھی شیعہ سنی جنگ اور کبھی داعش یہاں بے شمار جنگوں، فتنوں اور ہلاکت کا سبب بنے، اور ان تمام جنگوں اور قتل و غارت کا واحد سبب صرف اور صرف یہ تیل تھا۔ امریکہ، داعش، ایرانی، ملیشیا اور یورپ ہر کوئی اس سونے کے پہاڑ پر ٹوٹ پڑا ہے اور فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو بھی سونے کے پہاڑ میں حصہ بانٹ رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، جبکہ روایتی علماء کرام فرات سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ کو تیل کے معنی میں لینے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ بخاری و مسلم کی روایت میں کہیں بھی اس حدیث کا مجازی معنی کا ذکر موجود نہیں ہے، لہٰذا سونے کے پہاڑ سے تیل کا کنواں مراد لینا سری غلطی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ دریائے فرات کے پانی کو خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے۔ حدیث میں دریائے فرات کے خشک ہونے کی صاف پیشین گوئی کا ذکر ہے جو آج سچ ہوتی دکھ رہی ہے۔ دراصل دریائے فرات میں ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سے ڈیم بنائے جا چکے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم سال 1970 میں تعمیر ہوا تھا۔ اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے اس ذریعے کے پانی کے بہاؤ میں بہت حد تک کمی آئی ہے۔ دوسری طرف موسمی تبدیلی، درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش کی کمی سے فرات کے پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ یہ پلر سال 2019 میں پانی کے درمیان کھڑا تھا اور پوری طرح سے پانی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ یہ پلر آج کچھ یوں نظر آتا ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اب یہ پلر کہاں آ چکا ہے اور دریا کے پانی کی گہرائی کتنی کم ہو چکی ہے۔ دریائے فرات کے متعلق شروع سے ہی ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں دریائے فرات کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کانیں دریافت کر کے سونا نکالا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے دریا کے کنارے کافی بڑی مقدار میں بھی سونا نکالنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سونے کی یہ مقدار بہت ہی کم ہے اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ فرات کے اندر سونا بڑے مقدار میں کہیں موجود ہو۔ آج سے 3 سال پہلے ترکی میں 99 ٹنز ہونے کا ذخیرہ دریافت ہوا تھا، جس کی مالیت $6 بلین ہے، مگر یہ سونا اتنا زیادہ نہیں کہ اس کے پیچھے خون ریز جنگیں شروع ہو جائیں۔
فرات کے پانی سے سونے کے ٹکڑے اور پارٹیکلز بھی آرکیولوجسٹ کو ملتے رہتے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ اس دریا کا پانی سونے کے بہت بڑے ذخیرے یا پہاڑ سے ہو کر بہتا ہے، اور مستقبل میں حدیث کی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے کی بہت حد تک امکان ہے۔ لیکن جس طرح ترکی میں یہ سونا دریافت ہوا، ممکن ہے یہ دریائے فرات جب سوکھتے سوکھتے ترکی کی طرف پہنچے تو شاید وہاں پر یہ پہاڑ نکل آئے اور بہت بڑی خونریز جنگ شروع ہو جائے، جس کے بعد ترکی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، جیسا کہ حدیث میں قسطنطنیہ کے متعلق اس پیشین گوئی کا ذکر موجود ہے کہ قرب قیامت میں یہاں اہل روم کا قبضہ ہو جائے گا۔ دریائے فرات سے نکلنے والا سونے کا وہ پہاڑ حقیقی سونا ہے یا وہ معدنی تیل، جس کے لیے آج مشرق وسطیٰ میں جنگ مسلط کر دی گئی ہے؟ اس کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شام تباہ ہو جائے اور اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں۔ آج شام تباہ ہو چکا ہے، شام سے گزرنے والا دریائے فرات بھی خشک ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کی جنگیں اور دجال کا ظہور بھی اس ملک شام میں ہوگا، جہاں یہ دریائے فرات بہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب غفلت میں پڑے لوگوں، اب جاگ جاؤ، اب تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہونے والا ہے۔